السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ حلف لینے کی ایک ہفتے بعد ہی ان میں تناؤ، تنازعات اور اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی من پسندیدہ افراد کو نوازنا چاہتے ہیں اور حافظ صاحب کے رشتہ دار نگراں وزیر داخلہ وہ اپنے لوگوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس میں بہت بڑے فیصلے کیے گئے، ماضی کا لائحہ عمل بتایا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر افسران کی تعیناتی کے لیے طاقتور ترین شخص جرنیلی وردی کے زیر سایہ شخص سابق نگران وزیر اعلیٰ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے چھوٹے میاں صاحب یعنی کہ شہباز شریف، دونوں کا اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کی اہم تعیناتیوں کے حوالے سے بڑا ٹف کمپٹیشن ہے۔ دونوں آمنے سامنے ہیں، ایک اپنے لوگوں کو لانا چاہ رہے، دوسرا اپنے لوگوں کو لانا چاہ رہے۔ ایک بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، کٹ پتلی ہے، دوسرا بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، کٹ پتلی ہے۔ دونوں طرف اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے وہ ہے، لیکن ایک ذرا زیادہ تگڑا ہے اور ایک ذرا کم تگڑا ہے۔ اسلام آباد کی نشستوں کی حوالے سے، افسران کی تعیناتیوں کی حوالے سے، شہباز شریف وزیر اعظم جو ہے وہ محمد علی رنداوا کو، جبکہ پنڈی کی دوسرے جو کٹ پتلی ہے محسن نقوی، وہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کو، جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہے، اس کو اسلام آباد چیئرمین سی ڈی اے لگانے کے لیے یا اور چیف کمشنر اسلام آباد لگانے کے لیے بضد ہے۔ دوسری جانب یہی کٹ پتلی، یہی ٹاؤٹ محسن نقوی آئی جی پنجاب، اپنے دوسرے چیلے، جس نے پنجاب پولیس تو ویسے بدنام ہے، لیکن اس موصوف کے آنے کے بعد جس پولیس کا مرال، جس پولیس کی عزت، جس پولیس کی وردی کی بدنامی ہوئی ہے، اس کٹ پتلی محسن کے پھر چیلے اور کٹ پتلی عثمان انور کے دور میں ہوئی ہے۔ اس عثمان انور کو، آئی جی پنجاب کو، وہ سیکٹری داخلہ لگانا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ یہ ان کا ماتحت تھا، یہاں پہ بھی اپنا ماتحت لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سیکٹری داخلہ کے لیے ان کے پاس 3 آپشنز ہیں، ایک مومن آغا، ایک سید علی مرتضیٰ اور ایک ڈاکٹر فخر عالم عرفان کے نام دے دیے ہیں۔ دونوں کا جو آمنا سامنا ہے اس پہ پنڈی سے مدد مانگی گئی ہے۔ اب ڈیسائیڈ پنڈی نے کرنا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے، کیونکہ دونوں پنڈی کے، جن کے آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے، دونوں پنڈی کے چیلے ہیں۔ سیاست دانوں کی عزت ایسے ہی خاک میں ملتی ہے۔ جب آپ منتخب امیدواروں کو، منتخب نمائندوں کو ڈسٹ بین میں ردی کی طرح اٹھا کے پھینکیں گے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی چیلے ٹاؤٹوں کو جو ہے وہ پپیز کو اٹھا کے لے آئیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے اور کریں گے۔ ایک دور تھا کہ یہ تعیناتیاں جو بھی ہوتا تھا، یہ ثوابدید ہوتی تھی وفاقی حکومت کی، اور پھر خاص کر وفاقی کابینہ یا وزیر اعظم کی ثوابدید تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہوتا جا رہا ہے۔
پھر ایک دور یہ بھی آیا کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ہے ندیم انجم، اس کی تعیناتی کا معاملہ آیا، فیض حمید کو ہٹایا، اور اس پہ بھی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ میں نے باجوہ کو کہا، جنرل باجوہ کو، کہ فیض کو نہیں ہٹانا، افغانستان کے ساتھ ابھی ہم نے اور بھی معاملات طے کرنے ہیں، ٹھیک کرنے ہیں، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے فیض حمید کو ہٹایا۔ تو فیض حمید کو جب ہٹایا گیا اور ندیم انجم کا پنڈی نے وہ کر دیا اناؤنسمنٹ، تو اس پہ وزیر اعظم نے احتجاج کیا ایک قسم کا، اور جو نام آئے تھے وہ واپس بھیج دیے، اور وزیر اعظم تھا اس وقت عمران خان، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ مرضی سے، یہ میرا ثوابدید ہے، میرے ثوابدید ہے، اور میں جو کروں گا وہ میری مرضی۔ حالانکہ وہ کیا وہی ندیم انجم کو، بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ کہ تعیناتی کا جو رولہ تھا اس پہ انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا۔ اب حل یہ ہے کہ وہ پنڈی چلو خود نہ صحیح، بٹ پنڈی نے اپنے چیلے بٹھائے ہوئے، اور وہ ایک منتخب حکومت میں بیٹھے ہیں، اور منتخب حکومت جو ہے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتی، اور پنڈی کے چیلے یہ فیصلے کریں گے کہ کس کو اسلام آباد میں رکھنا ہے اور کس کو جو ہے وہ وفاق میں رکھنا ہے، کس کو صوبے میں رکھنا ہے۔ یہ فیصلے سارے اب پنڈی جو ٹاؤٹس ہے پنڈی کے وہ کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا گزشتہ روز، اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے تھے، اور وہ یہ تھے کہ ملی جذبے سے آج یوم پاکستان منایا گیا، اور یوم پاکستان کے حوالے سے آج انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب بھی کی۔ ساتھ ہی انہوں نے جو مین ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ دھاندلی اور ملک میں دستور سے انحراف کے خلاف 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کا انعقاد جو ہے اس کی منظوری دی، مطلب جلسہ کیا جائے گا۔ 21 اپریل کو کراچی میں بڑا عوامی ریلی جو ہے اس کے انعقاد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ملکی معیشت IMF سے نئے معاشی پیکج اور اس کے عوام پر اثرات کے حوالے سے 25 مارچ کو اسلام آباد میں خصوصی پریس کانفرنس کریں گے۔ بانی PTI کے خلاف مقدمات پر اب تک ان کی عدالتی کارروائی اور بریت کے امکانات پر بھی بڑی تفصیلی بریفنگ ہوئی، جو کہ صرف بریفنگ ہی ہوتے رہتے ہیں، باقی کوئی خاص ابھی تک کوئی فائدہ خان کو اتنا نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا گیا کہ متعدد مقدمات میں بانی چیئرمین کی بریت تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیتے ہوئے عدلیہ سے عمران کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں اور مقدمات کی میرٹ پر جلد فیصلوں کے اعلانات کی ضرورت ہے۔ سینٹ انتخابات کی تیاریوں کے باب میں سینئر مرکزی رہنما سردار کھوسہ کی رہائش گاہ پنجاب اراکین کی اسمبلی کے اجتماع کی توثیق کی گئی۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ کور کمیٹی اجلاس میں امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کانگریس کمیٹی پیشی اور دیگر مندرجات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کچھ انٹرنل چیزیں تھیں، لیکن اس حوالے سے آج جو پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن لیڈر ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور سیکرٹری جنرل بھی ہے، عمر ایوب، ڈونلڈ لو کا جب امریکہ میں بیان آیا، اور ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد جو معاملات تھے یا وہاں پہ امریکی کانگریس میں 38 ارکان کے حوالے سے جو مذہبخیز چیزیں چل رہی تھی، اس بیان کا اور جو ڈونلڈ لو ہے اور پاکستانی سفیر اس وقت کا جو تھا اسد مجید، ان دونوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بڑا فرق واضح ہے۔ تو اس پہ بھی آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ٹویٹ جاری کیا گیا، اور اس میں مطالبہ کیا گیا کہ جو اسد مجید ہے جو امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے، یا اس کے حوالے سے کہ آپ اس ڈونلڈ لو کے بیان پر اپنا وضاحت پیش کریں۔ جو ڈونلڈ لو سائفر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا اسد مجید صاحب آپ نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اسد مجید تھے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو تب کہا گیا تھا کہ آپ ڈیمارش کریں، احتجاج کریں۔ پھر جب دوسری حکومت PDM کی آئی اور پھر کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس بلایا گیا، تو تب بھی یہی اسد مجید ان کے سامنے پیش ہوئے، اور پھر جب ٹرائل کورٹ میں اسپیشل جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت ہے وہاں پہ بھی اسد مجید پیش ہو گئے، تو وہاں پہ بھی ان کی سائفر سے متعلق سٹیٹمنٹ یہی سیم رہی جو پاکستان میں اس کے 3 مواقع پر رہی۔
اب چونکہ کانگریس میں اب جو امریکی سفیر ہے ڈونلڈ لو، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے سائفر کی چیزیں جو ہے بہت ساری چیزوں کو اس نے ڈینائی کیا، تو ایک طرف اب سائفر، ڈونلڈ لو کے بیان اور اسد مجید کے جو دونوں بیانات ہیں اس میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ تو آج جو عمر ایوب ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسد مجید کو ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، چونکہ ڈونلڈ لو نے سفیر اسد مجید کے سائفر لی گئے موقف کی تردید کی ہے، اور اگر کوئی دھمکی نہیں دی گئی تھی تو دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیوں کیا، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم 2 حکومت سائفر پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ در حقیقت تمام جھوٹے اور اپنے جھوٹ اور فریب کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ یعنی کہ اب جو سائفر کا معاملہ ہے، ایک تو تھوڑا سا یہ پس منظر میں اگر جائے تو پیچیدہ معاملہ ہے۔ جب سائفر آیا اور یہ 7 مارچ 2022 کو آیا تھا، پھر 27 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ جلسے میں اس کو لہرایا گیا، آل دو کہ وہ آج تک یہ نہیں بتا گیا کہ وہ سائفر تھا یا نہیں تھا، بٹ اس کا استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اکتوبر میں عمران خان کے اوپر جو ہے وہ سائفر کی انکوائری اور یہ سارا کچھ سیکٹری داخلہ کی مدیت میں کیا گیا۔ پھر عمران خان کو 15 اگست 2023 کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا، اور پھر 30 جنوری 2024 کو عمران خان کو 14 سال قید کی سزا، 20 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ تو سائفر کو پہلی حکومت نے، جب اسد مجید نے کہا کہ سائفر ہے ڈیمارش کری، فورن منسٹری نے ڈیمارش کیا۔ پھر جب دوسری حکومت آئی انہوں نے پھر کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں پھر کہا کہ ہاں سائفر آیا تھا، بٹ اس میں دھمکی یا سازش کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سائفر جو ہے، سائفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ سائفر تھا جس نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال لیا۔ اراؤنڈ تقریباً مور دین 7 منتھس ہو گئے جس سلاخوں کے پیچھے اس کو رکھا گیا۔ اب اگر امریکی سینیٹر کا کانگریس میں ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے سائفر کے حوالے سے تو اس میں بڑا واضح تضاد آتا ہے، اور ایک وہی بات ہے کہ اسد مجید نے جب یہاں پہ کہا کہ سائفر ہے، دھمکی ہے، تو اس پہ ڈیمارش کرے، اور پھر وہاں پہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ کوئی سائفر تھا، نہ سائفر میں ہم نے ایسی کوئی سازش یا دھمکی اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، سوالات جنم لے رہی ہے، لیکن ایک چیز جو سائفر کا مقدمہ ہے، جو 2 چیزوں کے اوپر رکھا گیا کہ ہاں جی، ایک سائفر کی جب کاپی آئی تھی اور پرائم منسٹر آفس کی تو وہ وزارت خارجہ واپس نہیں گئی۔ سوال پہلا نمبر یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہاں سائفر جو تھا اس کو پبلک کیا گیا تھا۔ اب 2 چیزیں تو یہاں پہ بالکل کلیئر ہے کہ سائفر پبلک کیا، بٹ ناٹ ایگزیکٹلی دا سائفر کو ڈیکوڈ کیا گیا تھا، سائفر کا جو متن تھا یا اس چیز کو پبلک کیا گیا تھا، اور یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وفاقی کابینہ نے جب اس کی منظوری دی تھی تو پھر اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری جانب کہ جس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ نے جس کیس کو ڈالا ہے، جس کیس کو رکھا ہے، اس کیس میں یہ پاکستانی تاریخ کا پہلا کیس ہے جو اس میں ہے۔ یہ قانون 1923 کا، 1923 کا انگریز دور کا قانون ہے، بٹ آپ چلا رہے اس کو 2023-24 میں، اور پھر ایک سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم کو اس میں سزاوار قرار دے رہے ہیں، اور اس میں پھر ایک اسپیسیفکلی یہ ہے کہ میٹر جو ہے وہ وزارت خارجہ کا ہے، وزارت داخلہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کیس میں جو ہے 2 وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو سزاوار قرار دیتے ہیں۔ تو آل دو ان کیسز کا بھی یہی ہونا ہے جو پیناما لیکس کا ہوا تھا، کہ جب ہم دیکھ رہے تھے 2018 میں، 2016-17 میں اور پھر 18 میں، کہ جب پیناما کی کہانی آئی اور پھر شریف برادران کو جس طرح ٹکل کیا گیا، پھر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور یہ سارا کچھ، اور ابھی جب معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھے ہو گئے تو وہی شریف فیملی ساری جو ہے وہ بری ہو گئی تھی۔ آل دو عمران کے حوالے سے بھی اگر بتا دیں تو 180+ جو کیسز ہیں اس میں بھی اراؤنڈ 50 کیسز میں ان کو کلین چٹ مل چکا ہے، بٹ سائفر، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، عدت نکاح کیس سمیت دہشت گردی کی، بغاوت کی، قاری سرکار مداخلت، مرڈر، توہین مذہب، پتہ نہیں کون کون سی ایسی 180 مقدمات ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔
آلدو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ طے پا جاتے جو کہ ان قریب ہو بھی جائے گا تو پھر یہ کیسز سارے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اس قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔